السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینہ تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی خاص مناسبت سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ہے۔ یوں تو دنیا میں 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق کی مومنوں پر میں نے احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی میں سے رسول بنا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی اور رسول اللہ رب العزت نے کسی اور مخلوقات میں سے نہیں بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو نبی اور رسول فرشتوں میں سے پیدا فرماتا، لیکن چونکہ دنیا کو بسانا تھا اور دنیا ہی میں سے کچھ ایسے لوگوں کو چننا تھا جن کو اللہ کو پہچان کر اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا تھا، تو ہر مخلوق اپنی ہمجنس سے مانوس ہوتی ہے۔ ہر مخلوق اپنی ہمجنس سے مانوس ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو بھیجا وہ انسانوں میں سے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم میری نعمتوں کو ہرگز گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ اس امت کو سب سے بڑی نعمت
جو ملی ہے وہ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، احسان نہیں جتلایا، بلکہ انسانیت کے مقام و مرتبے کو بتلایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ قسم ہے طور کی اور قسم ہے زیتون کی، والتین والزیتون قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے طور کی اور قسم ہے بلد امین کی، کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے انسانیت کے مقام مرتبے کو بتلایا، انسان کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان بنا کر احسان نہیں جتلایا، اللہ نے آنکھیں دی احسان نہیں جتلایا، اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی احسان نہیں جتلایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے بخشی، دل دماغ دیا، احسان نہیں جتلایا۔ جبکہ اگر اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اناج دیا، غلہ دیا، احسان نہیں جتلایا، پانی پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے پانی دیا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کو ہمیں عطا فرمایا تو فرمایا اللہ رب العزت نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے تمہیں ایک چیز دی ہے، میں نے تمہیں ایک تحفہ دیا ہے، میں نے تمہیں ایک نمونے کے طور پر ایک ایسی ذات دی ہے جو تمہارے آخری سانس تک کے لیے تمہارے بارے میں فکر مند ہوگا۔ کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی ذات، اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ کسی کا کوئی محبوب ہو تو اپنی اس محبوب کی حفاظت کے لیے، وہ محبوب ہم سے کٹے نہ، ہم سے جدا نہ، وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ کسی کے محبوب کو کوئی اگر کچھ کہے تو اس کے لیے وہ لڑنے کو لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا، میں نے اپنا محبوب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو، اے امتیوں، اے میرے بندو، میں نے تمہیں عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے احسان جتلایا ہے کہ اللہ فرماتے میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے، اور محبوب کیسا ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے دنیا کا کیا عالم تھا، آپ کی آمد سے پہلے دنیا کا کیا عالم تھا۔ دنیا بالکل اندھیری کوٹھری تھی، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے گئے اور ہر بت کو الگ الگ کام دیا گیا۔ یہ صحت کا بت ہے، یہ صحت دینے والا خدا ہے، یہ بیماری دینے والا خدا ہے، یہ مالدار بنانے والا ہے، یہ فقیر بنانے والا ہے، یہ لڑکا دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، اور یہ تجارت کا خدا ہے، یہ نفع نقصان کا خدا ہے، یہ بارش کا خدا ہے، یہ موسموں کو بدلنے والا خدا ہے۔ الگ الگ خداؤں کو الگ الگ کام، الگ الگ نام سے پکارا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، امت کے اوپر احسان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے دلوں کے موڑا اور بت پرستی سے نکال کر کے وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کے رجحان، لوگوں کے دلوں کو پھیرا ہے کہ لوگوں یہ 360 بت میں کچھ نہیں رکھا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی موت اور حیات کا مالک ہے، اللہ ہی صحت و تندرستی کا مالک ہے، وہی ہے جو تمہیں صحت دیتا ہے، وہی ہے جو تمہیں لڑکا دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں لڑکیاں دیتا ہے، وہی اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارے سامان، زندگی گزارنے کے ہر طرح کے سامان تمہیں مہیا کرتا ہے۔ ان 360 بتوں کی پرستش کرنے والوں کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف پھیرا۔ آپ کے آنے سے پہلے
دنیا کا انسانیت کا کیا عالم تھا، انسان کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، انسانیت سے بیزار، انسانیت سے کھو چکی تھی، ایک دوسرا خون کا پیاسا تھا۔ کوئی اگر کسی کے اپنی چھری کی دھار تیز کرنے کا اس کو چیک کرنا ہو تو سامنے والے کی گردن مار کے چیک کرتا۔ آپس کی محبتیں نفرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے نفرتوں کو محبت میں بدلا۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا کہ آپ کے آنے سے پہلے عورتوں کا کیا عالم تھا، عورتوں کا کیا عالم تھا کہ عورت بے وقعت چیز مانی جاتی تھی، بے عزت چیز مانی جاتی تھی، بیکار ردی چیز مانی جاتی تھی کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا اپنے باپ کی جائیداد سمجھتا تھا اپنی ماں کو، کہ جس طریقے سے جائیداد میں تقسیم ہوتی ہے، سارے بچوں کا حق، بیٹوں کا حق اولاد کا، اسی طریقے سے ماں کے اوپر بھی ساری اولاد کا حق ہے، اور سارے کے سارے بچے اپنی ماں سے زنا کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام و مرتبے کو بتلایا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی عزت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ آپ کے آنے سے پہلے بیٹیوں کا کیا حال تھا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ ایک دردناک واقعہ، ایک صحابی نے ایک دردناک اپنا واقعہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ میں نے بڑا جرم عظیم کیا ہے، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شرک کیا؟ تو ان صحابی نے کہا اس سے بھی بڑا گناہ میں نے کیا ہے۔ اللہ کے نے فرمایا کہ کیا تو نے زنا کیا؟ کہا اس سے بڑی بڑا میں نے گناہ کیا ہے۔ کہا کیا تو نے چوری کیا، کسی کا مال ہڑپا، کسی کی جائیداد کو قبضہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس سے ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ کہا بتا تو صحیح وہ گناہ تیرے کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کا دل بالکل دھل جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں نے سفر کا ارادہ کیا، میں سفر پہ جا رہا تھا اور میری بیوی پیٹ سے تھی، حاملہ تھی۔ میں نے اس کو یہ نصیحت کیا تھا کہ دیکھو اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو باقی مت رکھنا، اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو زندہ زمین کے اندر اس کو گاڑ دینا، دفن کر دینا۔ اتنا نصیحت کر کے میں سفر پہ چلا گیا، اور ایک لمبے زمانے کے بعد جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک حسین پھول جیسی خوبصورت بچی ہے۔ جیسے میں گھر میں قدم رکھا تو اپنے منہ سے میٹھی میٹھی باتیں بولتی ہے۔ میں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا بتا تو صحیح کہاں سے آئی؟ کہا کہ میرے پیٹ کی وہ امانت ہے جس کے بارے میں آپ کہہ کے گئے تھے کہ جب بچی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دینا۔ میں نے اس کی حفاظت کی۔ جب یہ بچی پیدا ہوئی، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، اس کے ننھا پن کو دیکھ کر کے میرے دل کے اندر محبت بیٹھی، اور میں نے اس کو اپنے دل کو بہلانے کے لیے اس کو باقی رکھا ہے۔ کہا کہ میرے اوپر یا رسول اللہ اس وقت ذرہ برابر رحم نہیں آیا۔ میں نے فوراً تیاری کیا اور اس کی ماں سے کہا، اپنی بیوی سے کہا اس کو نہلا دھولا، اس کو اچھی طریقے سے کپڑا پہنا، اس کو تیز کر میں اس کو اس کے ننھیال لے کے چلتا ہوں۔ اور میں نے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کلہاڑی اٹھائی اور اپنے کندھے پہ رکھا اور بیٹی کو لیا، اور بیٹی کو اپنے ہاتھ انگلی پکڑا کے لے کے چل رہا تھا۔ کچھ دور پہنچا تو بیٹی نے کہا کہ ابا میرے پاؤں تھک چکے ہیں، میرا پاؤں دکھ رہا ہے، اور فرماتے ہیں میرے دل پہ ذرہ برابر رحم نہیں آیا، اور میں اس کو ایسے ہی لے کے چلتا رہا۔ تھوڑی دور اور گیا تو بچی نے کہا دھوپ کی وجہ سے میرے پاؤں جل رہے ہیں، مجھے برداشت نہیں ہے، پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں۔ وہ باپ فرماتا ہے کہ میرے اوپر ذرہ برابر اس کے رحم نہیں آیا۔ پھر کچھ دور چلا جنگل کی طرف تو بچی کہتی ہے کہ ابا جان میرے پاؤں میں کانٹے چبھ رہے ہیں،
ذرا مجھے تھوڑا سا گود میں اٹھا لو۔ فرماتے میرے دل پہ ذرہ برابر رحم نہیں آیا۔ اور بچی کہتی ہے ابا جان ماموں کا گھر تو کسی اور طرف ہے، آپ یہاں کہاں جنگل میں مجھے لے چلے، آپ یہاں کہاں جنگل میں مجھے لے کر کے چلے۔ اور فرماتی ہے بچی اور فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے رحم نہیں آیا، یہاں تک کہ میں جنگل میں پہنچا اس جگہ جہاں پہ مجھے اس کھڈا کھودنا تھا۔ میں بچی کو وہاں چھوڑا اور کھڈا کھودنے لگا۔ وہ بچی بھی اب میرے اوپر میرے چہرے پہ جب وہ مٹی کے دھول جو ہے اڑ کر کے آتی تو بچی اپنے ہاتھوں سے کہتی ابا جان ذرا بیٹھیے میں آپ کے چہرے کو دھول مٹی سے صاف کر دوں۔ تب بھی فرماتے میرے اوپر ذرہ برابر رحم نہیں آیا، یہاں تک کہ کھڈا میں نے کھودا اور کھودتے کھودتے میرا پورا جسم پسینے سے سرابور ہو گیا۔ اس میری بچی نے اپنے دوپٹہ اٹھایا اور میرے چہرے کو پسینوں کو پوچھا اور پھر میں نے اس بچی کو اس کھڈے کے اندر یوں ہی پھینک دیا۔ وہ بچی اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے ابا جان مجھے اس مصیبت سے بچا لیجئے، مجھے آپ جنگل میں چھوڑ دیجئے، میں نے کیا قصور کیا ہے، مجھے درندے چیڑ پھاڑ کھا جائیں گے میں اس کو برداشت کر لوں گی، لیکن یہ آپ کے سامنے اس کھڈے کے اندر میں کیا کروں، آپ کی محبت ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا جا رہا ہے۔ وہ فرماتے بچی کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے پتھر اٹھایا بھاری سا اور اپنی بچی کے سر پہ دے مارا اور وہ کھڈے کے اندر اسی سے دب گئی، چیختی چلاتی رہی لیکن میرے دل پہ ذرہ برابر رحم نہیں آیا۔ اس کو میں نے ایسے ہی زندہ درگور کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جو کلمہ پڑھ لے گا معافی ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول نے دنیا میں آ کر کے یہ فرمایا کہ جس کے گھر جس کو بیٹی پیدا ہوگی اگر اس نے اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کی، تعلیم و تربیت کی، اس کو آخرت کی فکر دلائی، اسے دین سکھایا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے کل میدان محشر میں وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے دونوں انگلیاں پاس پاس میں ہیں، ویسے ہی وہ میرے ساتھ ہوگا جس نے اپنی بچی کی صحیح تربیت کی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا ہے جس نبی نے آ کر کے ماں کے مرتبے کو، بیٹی کے مرتبے کو، بیوی کے مرتبے کو بتلایا ہے، جس نے آ کر کے وہ گر لوگوں کو سکھایا، وہ دلاسا دلایا ہے کہ اگر کوئی موچی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں موچی ہوں اور میں کتنا گھٹیا کام کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موچی کا کام کرتا ہے گویا کہ وہ کسی نبی کا کام کر رہا ہے۔ میں خود اپنے جوتے کو گاڑتا ہوں اس لیے تاکہ میری امت کے کسی فرد کے پاس اگر اس کام کو کرنا پڑے تو اس کے دل کے اندر حقارت نہ پیدا ہو، وہ یہ سمجھے کہ میرے نبی نے اس کام کو کیا ہے۔ کوئی اگر مزدوری کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت گھٹیا کام کر رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے خود مزدوری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سارے کام کو کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہبری کی ہر موڑ پر کے، اس لیے ہمیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نبی ہمیں عطا فرمایا کہ وہ نبی جب دنیا سے جا رہا ہے تو امت کے غم کو لے کر کے جا رہا ہے، آخری وقت ہے اور فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے امتیوں دیکھو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہارا ایمان باقی رہے گا، اور وہ نماز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تو نے نماز کی حفاظت کی ہے گویا کہ تو نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا ہے، اگر تو نے نماز کو ضائع کیا ہے تو نبی کی آنکھوں کو دکھ پہنچایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت نے اتنا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے، اس نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں ہر سانس نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ اس نبی کی محبت کو دل میں بیٹھاتے ہوئے ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے ایک ایک طریقے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔